اسلام وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ دین انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہر پہلو میں ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ اخلاقیات، معاملات، معاشرت اور سیاست تک زندگی کے ہر گوشے کے لیے روشنی عطا کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو دنیا کے بڑے بڑے مفکرین نے انسانیت کی بھلائی کے لیے مختلف نظام پیش کیے، لیکن کوئی بھی نظام ایسا نہ تھا جو ہر دور اور ہر خطے کے انسان کے لیے یکساں فائدہ مند ہو۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا کامل نظام حیات ہے جو ہر طبقے، ہر نسل اور ہر زمانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ایمان کی بنیاد۔ انسان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو اس کا ایمان ہے۔ ایمان وہ بنیاد ہے جس پر عمل کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ اگر ایمان درست نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا۔ ایمان انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ ایک رب کا بندہ ہے جو ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی ایمان انسان کے دل میں خوف خدا بھی پیدا کرتا ہے اور عمدن رحمت بھی۔ نبی اکرم کی سیرت۔ اسلام کے عملی نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر ازمہ حضرت محمد کی ذات عطا فرمائی۔ آپ کی زندگی ہر اعتبار سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنے صرف نماز اور روزے کی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ اپنے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کریں، پڑوسیوں کا خیال کیسے رکھیں، کاروبار میں دیانت کیسے برتیں اور دشمنوں کے ساتھ انصاف کیسے کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ایسی مثالیں قائم کی جن پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اخلاقیات اور اسلامی اقدار۔ اسلام کا سب سے نمایاں پہلو اس کی اخلاقیات ہیں۔ دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں لیکن اسلام نے اخلاق کو جس درجے پر فائز کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سچائی، ایمانداری، عفو و درگزر، ہمدردی، صلہ رحمی اور عدل و انصاف کو اپنا لیں تو معاشرہ خود بخود امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان صرف اپنی عبادات میں مصروف ہو اور دنیا کے معاملات سے غافل رہے، بلکہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان دنیا کے معاملات میں بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان تاجر ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ملاوٹ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان حکمران ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ انصاف قائم کرے، کمزوروں کا خیال رکھے اور طاقتوروں کو ان کی حد میں رکھے۔ دنیاوی و اخروی کامیابی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز صرف اسلام پر عمل کرنے میں ہے۔ آج دنیا بھر میں انسانیت پریشانیوں، لڑائی جھگڑوں اور معاشرتی بگاڑ کا شکار ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے خالق کو بھلا دیا ہے اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اگر انسان دوبارہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے تو دنیا کی مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ نوجوانوں کا کردار۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دین کی خدمت کا وقت آیا، نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں۔ غزو بدر سے لے کر فتوحات اسلامیہ تک ہر جگہ نوجوانوں کی خدمات نمایاں نظر آتی ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جس پر کسی بھی قوم کا مستقبل منحصر ہوتا ہے۔ اگر نوجوان بگڑ جائیں تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں اور اگر وہ دیندار، بااخلاق اور محنتی ہوں تو قومیں ترقی اور عروج حاصل کرتی ہے۔ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں بلکہ علم حاصل کریں، اخلاق کو سنواریں اور اپنی توانائی کو امت کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ بدقسمتی سے آج کے دور میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد فضول مشاغل، وقت ضائع کرنے اور مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگنے میں مصروف ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے اپنی صلاحیتیں صحیح رخ پر استعمال نہ کی تو ہم صرف اپنا ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی نقصان کریں گے۔ علم کی اہمیت۔ علم کی اہمیت۔ اسلام علم کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ علم کے بغیر کوئی شخص نہ اپنے دین کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی دنیاوی معاملات کو صحیح طور پر انجام دے سکتا ہے۔ نبی اکرم نے اپنی زندگی کے آغاز ہی سے تعلیم و تربیت پر زور دیا۔ اپنے غلاموں کو آزاد کرنے کے بدلے میں تعلیم دینے کا حکم دیا، قیدیوں کو علم کے ذریعے اپنی جان بچانے کا موقع دیا اور عورتوں کو بھی علم حاصل کرنے کی اجازت بلکہ ترغیب دی۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کریں، صرف دنیاوی علوم ہی نہیں بلکہ دینی تعلیم کو بھی لازم قرار دیں۔
اگر ایک مسلمان انجینئر، ڈاکٹر یا سائنسدان ہے مگر اپنے دین سے بے خبر ہے تو وہ کبھی حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی دینی عالم ہے لیکن دنیاوی علوم سے بالکل ناواقف ہے تو وہ بھی معاشرے کی جدید ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ اسلام ہمیں دونوں علوم کے درمیان توازن سکھاتا ہے۔ اتحاد اور بھائی چارہ۔ اسلامی تعلیمات میں اتحاد اور بھائی چارے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں متحد تھے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے، لیکن جیسے ہی وہ آپس میں فرقوں، گروہوں اور ذاتی مفادات میں بٹ گئے، زوال کا شکار ہو گئے۔ آج امت مسلمہ کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رنگ، نسل، زبان، علاقے کے اختلافات کو پشت ڈال کر صرف اسلام کے نام پر متحد ہو جائیں۔